نہیں میدر پنچوتا صاحب، یہ کیا کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ؟ آپ لوگ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں، گو کہ جناب گوہر صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈرامے کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے وہاں سینٹ میں بیٹھ کے خاموش رہتے ہیں، باہر نکل کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ الیکشن وقت میں چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور ان کو الیکشن سے ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ نہیں جی، یہ غلط بات انہوں نے کی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف تو نہیں بھاگی، بلکہ بھاگے وہ ہیں جنہوں نے الیکشن مقررہ وقت کے اندر نہیں کروائے۔ 90 ڈیز الیکشن کے لیے بڑا واضح طور پر تھا کہ جب الیکشن اسمبلیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے ڈیزالو کی جائیں گی تو پھر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے، اور انہوں نے نہیں کروائے۔ ہم اس کی خاطر آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور ہم بارہا یہی استدعا کرتے رہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور جن لوگوں نے بینیفٹ لیا ہے آج اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اسمبلیاں توڑیں، ہم نے جناب الیکشن سے رائے فرار اختیار کی، جو درخواست دی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن کے اندر ڈیلے کیا جائے، وہ اس لیے تھی کہ آر اوز اور ڈی آر اوز جن کا انتخاب کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہر ثبت کی تھی، اس حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ آر اوز جو ہیں وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے، اور ان آر اوز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کاغذات نامزدگی ان کے دفاتر کے سامنے چھینے گئے، کتنی مشکلات سے انہوں نے ہمارے پیپرز وصول کیے، پھر اس کے اوپر بلا وجہ بلا جواز جو ہیں وہ ہمارے پیپر ریجیکٹ کیے، جو کہ جو ہی اپر فورم کے اوپر ٹرائیبیونل میں گئے اور وہ ایکسیپٹ ہو گئے۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود آپ کی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ کون لوگ ہیں یہ جو اس وقت، جو ماضی میں ہوا سو ہوا، اب کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، وقت پر نہ ہو؟ دیکھیں، پہلے بھی کبھی برف باری کا بہانہ بنایا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ فنڈز نہیں ہیں، کبھی بہانہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور اب بھی جو قرارداد پیش کی گئی، ہم تو بڑا واضح طور پر موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو بند دروازے، چور دروازے سے آئے ہیں، اور جس وقت اجلاس ختم ہو چکا تھا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو دیکھے نا کہ وہاں پر ایک ممبر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے کہ انہوں نے جو کورم پورا نہیں تھا اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، اور واضح طور پر ہم تو اس کے اوپر بڑا کلیئر ہیں کہ 8 تاریخ جو ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، اور اس کے اندر بڑی واضح طور پر یہ بھی کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ جو بات کرے گا 8 کے بعد کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، اور جس کو اس پر بات کرنی ہے وہ اپنے گھر جا کر بیوی کے کان میں بات کرے۔ اب سوموار کو جو ہی سماعت ہو تو معزز عدالت جو ہے جی پبلکلی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ابہام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب رانا احسان افضل صاحب دیکھیں جی کچھ کہہ رہے کہہ لیجئے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں جی مسعود صاحب، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جب سپریم کورٹ نے فیصلے کے اندر بھی یہ لکھ دیا تھا، اس کے باوجود اگر انہوں نے پلان کر کے اور ایک مکمل پلان کر کے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ ایک قرارداد پیش کی، آج ہم سن رہے تھے کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے کوئی مشاورت کرنے جا رہا ہے، تو جو بھی کوئی مشاورت بھی کرتا ہے یا کوئی بات بھی کرتا ہے کہ ڈیلے ہونے چاہیے، تو اس کے اوپر فوراً جو ہے سپریم کورٹ کو بالکل توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور آرٹیکل 6 کا 4 ہر شخص پہ لگتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہاں پر آئین کی خلاف ورزی پہلے کی گئی ہے، اب دونوں نے آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل ہو۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات ہو رہی ہے میرے بھائی جو ہیں رانا صاحب فرما رہے ہیں، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم جو ہے ڈیلے کرنے کے لیے وہاں پر نہیں گئے، بلکہ ہم نے آر اوز اور ڈی آر اوز کے حوالے سے وہاں پر گزارش کی کہ وہ چینج ہونے چاہیے۔ وہ آپ نے حال دیکھ لیا کہ کاپیاں لینے کے لیے ہمیں کتنی تکلیفات برداشت کرنی پڑیں، اور کتنی جو ہے آگ کی سمندر سے گزر کر ہم نے نومینیشن پیپر جمع کروائے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کیسے پھر اوپر جب گئے تو فیصلے جو ہیں وہ چینج ہو گئے، کیونکہ ان کی بدنیتی تھی کہ پہلے ان کے امیدواروں کو کنٹرول کیا جائے کہ وہ کم ہو، فون پہ کال دھمکیوں اور سارا سلسلہ، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ جب وہاں پر پیپر سبمٹ کروانے کے لیے ہمیں پوری اسی طرح سے گزرنا پڑا، اور کاپیاں لینے کے لیے جو فیصلے ہوئے تھے تو اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ یہی آر او جو تھے جنہوں نے ہمارے خلاف جو ہیں 3 MPO کے آرڈر جاری کیے، ہمارے لوگ اٹھائے، یہی آر او جن کے پاس جو ہے ہم جاتے ہیں درخواست دینے کے لیے کہ جناب جلسے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہی آر اوز ہیں جو ہمارے جلسوں کے اندر پانی چھوڑتے ہیں کہ کوئی جلسہ کا اگر ہم پروگرام رکھتے ہیں تو یہ پہنچ جاتے ہیں جناب کے وہاں پر پانی چھوڑتے ہیں تاکہ
ان کا جلسہ نہ ہو. اور اگر یہ کہنا کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے درخواست دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا آر اوز کی بھی جو ہے اس حوالے سے بھی گئے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اور جوڈیشری سے ہونے چاہیے, تو یہ بڑی ایک نان سیریس اور غلط بات ہوگی. صرف اور صرف یہ اپنے اوپر سے وہ الزام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کروایا نہیں ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ ملبہ ڈلے اور یہ ان کے اوپر یہ تاثر جائے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈلے ہو. کیا ہماری پٹیشن کے اندر یہ کہیں پہ لکھا تھا, کہیں پہ لکھا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو؟ جی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو؟ نہیں, اب کی حد تک تو ان کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 90 دن کے اندر اندر جو الیکشنز کروانے تھے اس کے حوالے سے کوئی ان کی قرارداد آئی ہو, کوئی پٹیشن ان کی آئی ہو, کسی جگہ کے اوپر ان کا بڑا واضح موقف ہو کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. اب الیکشن کمیشن تو وہ ہے جو ہمارے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتا ہے, لیکن جو انہوں نے کیا ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہے. جو آئی جی اور چیف سیکرٹریز کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہے. پنجاب کے الیکشن کمیشن نے یہ باقاعدہ طور پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ مختلف صوبوں سے ہمیں شکایات وصول ہوئی ہیں, لیکن ہم نے آئی جی پنجاب اور آئی جی چیف سیکرٹری پنجاب کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی ہیں اور ان کو بتایا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی حل نہیں ہوا. تو اس سے واضح آپ لگا لیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن خود بے بس بیٹھے. بھائی پھر آر اوز یہ لینے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ دوسرے نمبر پر جو 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, خود اپنا بھی ذکر کیا کریں کہ سپریم کورٹ کے اوپر جب 97 میں حملہ کیا گیا تھا اس کا کوئی بھی نہیں ذکر کرے گا. کیا اس کے اوپر ان کے اوپر ایسی کریک ڈاؤن ہوا تھا اور ان کی پارٹی کو یوں ہی کریش کیا گیا تھا, اور ان کے لیڈر کو جو کارگل کے اوپر کمیشن بنانے کی بات کرتے تھے نہ انہوں نے بنایا, کیا ان کے خلاف یوں ہی کاروائیاں ہوئی تھیں اور یوں ہی اس کو سانحہ بنایا گیا تھا؟ اور اس کے بعد جب ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی, اس کے اوپر کیا ہوا؟ 9 مئی والی تو ممبئی سر 2010 کے بعد کی بات ہے نا, 2014 تنقید بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب وہ گڑے مردے کیا اکھاڑنا, ابھی تو نہیں تنقید نہیں ہوگا, تنقید نہیں ہوگا. اب 9 مئی آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں. اب 9 مئی کے حوالے سے بھی جب اب آج کمیشن بنا ہے, جو آج کمیشن بنا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نگران حکومت جو ایک کالم کے اوپر یہ لکھ رہی ہے کہ جناب ایک سزا یافتہ بندہ ہے جسے سزا ہوئی ہے وہ جیل میں قید ہے. جی پہلی بات تو یہ اس کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے, اور یہ نگران وزیر اعظم کو بھی ریکارڈ کے اوپر بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ جس کو ایک ایسے مقدمے میں 3 سال کی سزا دی گئی جس کے اندر ان کو ڈیفینس کا موقع بھی نہیں دیا گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم رجوع کرتے ہیں اس فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا جس میں کمپلینٹ کا ذکر تھا کہ کمپلینٹ فائل کی جائے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر وہ کمپلینٹ ٹرائل چلا تھا. اس جو فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا, 11 مہینے اس درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا اور 11 مہینے کے بعد درخواست خارج کر دی جاتی. آج وہ فیصلے کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, اور آپ کی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ساری کائنات جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے ہے اور آپ نے اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا آپ کی, مگر پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت میں ہونے چاہیے. بلاول صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے جتنی کام کرنے کی ضرورت لاہور میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی, بڑی نوازش, بڑی مہربانی جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ان کا دیکھا ہے نا جی کہ ایک بڑا انہوں نے پورا شیڈول بنایا ہوا ہے کہ یہ ہم پیکج دے کر آئیں گے, تو دونوں صاحبان کی جو ہیں وہ جن پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے وہ حکومتیں رہی ہیں ان کی, اور اگر ان کی پرفارمنس ہوتی تو آج جو ہے ان کو یہ جو دھاندلی کے ذریعے کوئی ایک جماعت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ آئیں, جیسے کہ پہلے انہوں نے کوشش کی اور وہ اسی طرح سے آئے اور پھر نکالے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ووٹ کا اصل حق ہے نا جی وہ لوگوں کو ادا کرنے دیا جائے, اور جو دھاندلی کے ذریعے اگر آپ کی پرفارمنس ہو تو پھر آپ عوام میں بھی جائیں نا, پھر آپ جلسے بھی کریں, پھر آپ جلوس بھی کریں, پھر آپ کو لوگ ویلکم کریں گے. لیکن اگر آپ جلسے جو ہے وہ مینج کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کو بریانیاں اور پیسے پوسے دے کر لے کر آئیں گے اور آ کر وہ زندہ باد عمران خان کے نعرے لگائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارا ووٹ تو خان کا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں جی میں اب مکس ہی کر رہا ہوں, اب سارے جلسے ایسے ہی کر رہے ہیں, اسپیشلی طور پر پی ایم ایل این کی تو بڑے واضح طور پر جو جلسہ کیا گیا ہے 21 کو وہاں پر لاہور میں, تو وہ اس کی منظر عام کے اوپر ویڈیو آپ کو آئی ہوں گی. اسی طرح اگر دوسری جماعتیں بھی دیکھیں تو آئی پی پی وغیرہ, اور بلاول صاحب بھی بلوچستان میں گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہر ضلع کے اندر ہم اس طرح کا ہاسپٹل بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. دونوں نے مل کر حکومت جو ہے 16 مہینے کی ہے, یہ انہوں نے مل کر اس اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, اور 6+ کے اوپر جو ہے وہ جی ڈی پی تھی. کیا ضرورت تھی ایک بہترین حکومت کو جاتے ہوئے, ایک امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے
फ़ौरन ही उस साइफ़र के बदले में इन्होंने हटा के और फ़ौरन इन्होंने कोशिश की कि आते ही नैब के अंदर तरामीम की जाएँ, अपने केसेस ख़त्म किए जाएँ और अपने लिए जो है वो सेटअप बनाया जाए। मामला ये है कि शरवानी की दौड़ के अंदर या उस लालच में ये एक दूसरे के ऊपर करते हैं। बिलावल साहब भी पहले तो मेरा ख्याल में वो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो आइडियल हैं, और अगर ये उधर सिंध के अंदर आ जाएं, ये कुछ तरह के बयान वो असम्बली के अंदर मैंने सुने थे। तो आज जो है वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद है। सिर्फ मामला है वोट, क्योंकि इलेक्शन आ गया तो ये चाहते हैं कि अपना अपना एक मैंडेट हो और उस हिसाब से हम लेकर और इक़्तिदार में आए, हम वज़ीर आज़म बने और हम बने। मसला ये है कि मुल्क का कोई नहीं सोचता। मुल्क के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आप आइन के ऊपर हमला करके और आइन के मुताबिक एक टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाएंगे और देखते रहेंगे कि एक पार्टी जो है जो मकबूल तरीन है उसको कोशिश करेंगे कि आप उसको क्रैश करें, उसके लीडर को अंदर डालें, उसके रहनुमाओं को अंदर डालें, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और ऐसी पोजीशन बना कर ले आएँ कि उस वक्त जब वोटर ही ना रहे तो तब आप बॉक्स जो हैं वो खुद ही भर कर और चाहें कि हम इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाएंगे, तो फिर ऐसे कैसे माशरे ठीक हो सकता है। कर रहा हूँ कि जिस वक्त हुकूमत हटाई गई थी उस वक्त बेहतरीन हमारी माशत थी। और दूसरे नंबर पर ये भी बताऊँ कि कोरोना के बावजूद पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हुई कि किस तरह से हमने उसको मैनेज किया और जो हालात आए, जिस तरह से हमारी हुकूमत थी, कभी कोई धमकी देता था, कभी कोई धमकी देता था। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के अगर प्लान्स देखें और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए, चाहे वो हेल्थ कार्ड के हवाले से हो या पनाहगाहें बनाई हो या ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हो, नौजवानों को कर्जा देने के हवाले से हो कि उन्हें और इंडस्ट्री को जिस तरह से उन्होंने जो है वो प्रमोट किया, आज आप देख लें कि वो सारी चीज़ें कहाँ खड़ी हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो कैसे लोगों को फैसिलिटेट करना है। एजुकेशन के हवाले से इनका क्या साबका कारकर्दगी है और हेल्थ के हवाले से क्या है। कोई ढंग का हॉस्पिटल बता दें जिसमें नवाज शरीफ साहब इलाज करवा सकते हों या शहबाज शरीफ साहब करते हों, उन्हें इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कोई एजुकेशन सेक्टर बता दें जहाँ पर ये इलाज करवा सकें, वो भी नहीं है। एक जो दिल के हवाले से अपना कैंसर के हवाले से हॉस्पिटल था वो भी इमरान खान ने बनाया। तो इनके पास वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बल्कि ये चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर कंधे के ऊपर बैठ के 9 मई के कंधे के ऊपर बैठ के इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस हवाले से क्रैश करके, जैसे इन्होंने पहले फायदा लिया वो लेकर ये चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी को साइड पर किया जाए और धांधली के जरिए आया जाए। राना साहब, आप लोगों की तो अभी तक मंशूर सामने नहीं आया, पता नहीं कब उसका ऐलान होगा और क्या वो मंशूर होगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सामने आ चुका है और अभी आपने सुन भी लिया कि जी इकोनॉमिक प्लान तो असेंबली के अंदर बनेगा, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि क्या क्या कुछ करना है और वो ऐलानात भी हो गए। जगह जगह पर बलूचिस्तान में अस्पताल भी बन जाएंगे, लाहौर को भी ठीक कर लेंगे, इधर बिजली भी फ्री में फराहम कर देंगे, सोलर पैनल दे देंगे, 30 लाख घर भी बना देंगे। सर, ये किस तरह का मंशूर आपको नज़र आ रहा है और आप लोगों का इस पर क्या प्लान है? पहले तो ये बता दीजिए कि सिर्फ इंतखाबी नारे या वाकई पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है? बिलावल साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, रिलीफ की अनाउंसमेंट तो आप जितनी बड़ी कर लें उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिलीफ देनी कहाँ से? ये जो मंशूर का हमें जो चैलेंज फेस हुआ वो आपके ट्विन डेफिसिट्स हैं। आपके फिस्कल डेफिसिट है और आपका एक्सटर्नल साइड के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट है और आपकी डॉलर की रिक्वायरमेंट आपने कैसे पूरी करनी है। इन चीज़ों को हम हल करेंगे तो हम गिरते हुए रुपए को काबू पाएंगे। इन चीज़ों को हम हल करेंगे तो हम स्पेस क्रिएट करेंगे कि हम लोग कोई रिलीफ आवाम को दे सकें या सोशल प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकें। बाकी सोशल प्रोग्राम्स तो ये हमारा जो मंशूर आएगा वो रियलिस्टिक है। हम समझते हैं कि हमें बड़ी मेजर रिफॉर्म्स लेनी है इकोनॉमी के अंदर। राजा साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। 17 डिपार्टमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मंशूर रियलिस्टिक होगा, बाकी जो मंशूर है वो हमारे सामने मौजूद हैं। आवाम ने ही फैसला करना है। आपका मंशूर देख कर भी राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, नवाब खान वसलान साहब नहीं आए हमारे पास, आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर पंजौता साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।